کریں گے کہ زکوٰۃ سے متعلق فضائل کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام، ان پر وعیدیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، صاحب نصاب آدمی کب بنتا ہے، اور اس کے بعد کن لوگوں کو زکوٰۃ دے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوتی، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کو کہا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے رمضان کورس سے متعلق باتیں چل رہی تھی، جن میں رمضان کے استقبال کیسے کریں، رمضان میں عبادات کیسے کریں، کیا کریں، اس کے علاوہ روزے سے متعلق مسائل کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا اور کفارے میں فرق کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان تمام باتوں سے متعلق باتیں ہو گئیں، آپ نے حضرات نے سنا ہوگا۔ ہے ہمارا زکوٰۃ سے متعلق، لیکن آپ یہ ایک بات جان لیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نہیں نکلتا، بلکہ زکوٰۃ جب آدمی صاحب نصاب ہو گیا تو اب اسی تاریخ میں اگلے سال وہ حساب کرے گا۔ زکوٰۃ کا جو ہے، زکوٰۃ کے بارے میں آج ہم لوگ تفصیلاً بات کریں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ سے متعلق تمام چیزیں بات کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ سبق چھوٹا ہی ہو، لمبا نہ ہو، پھر بھی میں تمام باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ تمام کنفیوژنس دور ہو جائیں اور کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ آج جو ہم لوگ زکوٰۃ کورس میں بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ سے متعلق فضائل کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام، ان پر وعیدیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، صاحب نصاب آدمی کب بنتا ہے، اور اس کے بعد کن لوگوں کو زکوٰۃ دے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوتی، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کو کہا ہے، اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، اس کے علاوہ کیا پراپرٹی پر زکوٰۃ کس طرح سے کیسے نکالیں، اس کے علاوہ آخر میں بتاؤں گا بہت ہی آسان طریقے سے کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں، میرے اوپر قرض ہے تو حساب کیسے کریں، اس کے علاوہ اور بھی مزید باتیں آئیں گی تفصیلاً انشاءاللہ۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تفصیلاً اس کو دیکھیں گے تاکہ فائدہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے آج کے اس سبق کو شروع کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں تک علم دین پہنچتے رہے اور لوگ حاصل کرتے رہیں اور عمل پیرا ہوتے رہیں، اور عمل کر کے دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر نہیں بلکہ بہترین بنا سکیں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فضائل زکوٰۃ ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیں۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اصل مقصد اللہ کی اطاعت ہے، یعنی جب ہم زکوٰۃ نکالیں تو ہم پر یہ بوجھ نہ ہو کہ ارے زکوٰۃ نکالنی پڑ رہی ہے، یہ سمجھ کر کریں کہ یہ عبادت ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی باقی مال میں برکت، اضافے اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کو ذوق و شوق سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے فضائل زکوٰۃ۔ ترک وعید دیکھیں، ترک پر وعید دیکھیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو اس کے نقصان کیا ہیں۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کے کما حق ہو زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں عذاب کی خبر دی ہے۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، جس دن اس یعنی سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان سے یہ کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اس لیے اب اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، جمع کرتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی گئی، یعنی پوری زکوٰۃ نہیں نکالی بلکہ کچھ زکوٰۃ نکالی اور کچھ رہ گئی، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ ایک ایک روپیہ کا حساب کر کے ہم نکالیں، یعنی کچھ نکالیں کچھ چھوڑ نہ دیں،
کہ کچھ مال زکوٰۃ کا اپنے مال یعنی جو مال بقایا ہے اس میں رہ جائے زکوٰۃ کا مال اور کچھ ہی نکالا جائے، تو اس پر بھی وعید ہے۔ لہٰذا ان سب باتوں کا اہتمام کیا جائے کہ ایک ایک روپیے کا حساب کر کے صحیح سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے، یعنی اگر آپ کے پاس 52.5 تولے یعنی کتنا گرام؟ 612.36 گرام چاندی یا 7.5 تولے یعنی 87.5 گرام سونے کو نصاب کہا جاتا ہے۔ نہیں، اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اس کی قیمت کیا ہے اور اس کا کہ یہ کب ادا ہوتا ہے؟ تو آپ جس دن حساب کرتے ہیں، آپ کا جس تاریخ قمری یعنی چاند کے جس تاریخ کا آپ جو حساب کرتے ہیں، جس چاند کی تاریخ کو، اس تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ اس جو ہے کہ اگر اتنا آپ کے پاس ہے، اتنا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اس دن اگر آپ حساب کریں کہ اگر یہ نہ ہو، اگر اس کے بقدر رقم ہو تو بھی آپ صاحب نصاب ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہے یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کیا ہے۔ اگر اس کی قیمت کے بقدر جس دن آپ حساب کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ زکوٰۃ ضرور ادا کریں گے، کیونکہ آپ صاحب نصاب ہو گئے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گیا، لہٰذا آپ کو زکوٰۃ نکالنے ہوں گے۔ تو یا یہ چیز ہو، سونا ہو یا چاندی ہو یا اس کے بقدر مال ہو، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کتنا مال ہو؟ جس دن آپ صاحب نصاب بنتے ہیں، یعنی کہ جس تاریخ کو آپ حساب کرتے ہیں یا پھر جس دن آپ صاحب نصاب بنے اس کا سال گزرا، یا پھر جس دن آپ صاحب نصاب بنے اور اس درمیان مال کم ہو گیا، پھر بڑھ گیا، پھر کم ہو گیا، لیکن جس دن آپ صاحب نصاب بنے تھے، اگر ایک سال جس دن آپ صاحب نصاب بنے تھے وہی سیم تاریخ کو تاریخ قمری کے اعتبار سے 1 سال ہو گیا اور اس دن آپ کے پاس اتنا مال ہے اس کے بقدر، تو آپ صاحب نصاب ہوں گے۔ یہ ہے صاحب نصاب۔ میں نے آپ کو بتایا ہر وہ عاقل بالغ مسلمان جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت، 52.5 تولہ 612.36 گرام اور 7.5 تولہ سونا کتنا ہے؟ سونا کا مقدار کتنا ہے؟ یہ دیکھیں آپ کے پاس ہے 87.5 گرام۔ 7.5 تولہ سونا برابر کتنا ہوتا ہے؟ 87.5 اور 612.36 گرام یعنی 52.5 تولہ چاندی۔ ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس ہے، تفصیلاً آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے اور کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ یہ دیکھیں ہر وہ عاقل بالغ مسلمان جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے بقدر نقدی یا چاندی، سونا یا مال تجارت موجود ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر مال تجارت بھی آپ کے پاس ہو، دکان میں کپڑا ہو، جوتا یا چپل ہو، جو بیچنے والی چیز ہے، تو وہ آپ بیچیں گے کتنا میں اس کا حساب نکلے گا۔ اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت اور کچھ چاندی ہو یا ان میں سے کوئی 2 چیزیں ہوں اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس دن آپ کی ملکیت میں مذکورہ نصاب کے برابر پیسہ آ جائیں وہ دن آپ کے لیے زکوٰۃ کا دن ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو پھر ہجری سال کی کوئی تاریخ مقرر کر لیں اور ہر سال اسی تاریخ کو حساب کیا کریں۔ درمیان سال میں پیسے آتے جاتے رہتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ اگر جس دن آپ صاحب نصاب بنے اور پھر مال کم ہو گیا، کم ہوتا گیا، پھر بڑھ گیا، پھر کم ہو گیا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے تھے اس کے اگلے سال اگر آپ 2023 میں تاریخ قمری 5 رمضان کو ہوئے تو اگلے سال یعنی ابھی 2024 میں 5 رمضان کو آپ جس دن حساب کریں گے اگر آپ صاحب نصاب اس دن ہوں گے
تو آپ کو حساب کرنا ہوگا، آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ لاسٹ میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ حساب کیسے کریں گے، بہت ہی آسان طریقہ ہے حساب کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اور ایک چیز دیکھ لیں، زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، بس یہ ذہن میں رہے کہ جس تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے وہ تاریخ تبدیل نہ ہو، ہر سال اسی تاریخ کو حساب کر لیا جائے۔ یعنی ایک تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے کہ ہم کس تاریخ میں زکوٰۃ دیتے ہیں یا ہم کس تاریخ میں صاحب نصاب ہیں۔ اگر تاریخ معلوم نہ ہو تو ایک تاریخ مقرر کر لیں کہ اس تاریخ کو ہمیں حساب کرنا ہے، اور اس دن ہم تمام مال کا، جو مال میرے پاس ہے، جو کسی کو ہم دیے ہیں، یا جو بھی میرے پاس سونا چاندی ہے، سب کا حساب کریں گے اور اس میں مائنس کر لیں گے جو ہم میرے اوپر قرض ہے یا جو ہمیں دینا ہے۔ کس دن؟ جس دن ہم حساب کرتے ہیں، یہ میں آخر میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، نابالغ پر زکوٰۃ میں بتاؤں گا، میں نے یہ بتایا آپ کو سب سے پہلے کہ میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا زکوٰۃ سے متعلق جتنی باتیں ہیں، تمام کنفیوژن انشاءاللہ تعالی میں دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ پورا ویڈیو دیکھیں، پورا سبق دیکھیں، تاکہ آپ کا کنفیوژن دور ہو جائے اور کوئی قصر باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لڑکے کے بالغ ہونے کی کم از کم عمر 12 سال اور لڑکی کی 9 سال۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد جب بلوغت کی علامات ظاہر ہوں، یعنی جوان ہونے کی علامات ظاہر ہوں، تو انہیں بالغ سمجھا جائے گا۔ اگر بلوغت کی علامت ظاہر نہ ہوں تو قمری سال کے اعتبار سے 15 سال کے بعد لڑکے اور لڑکی کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اگر اس سے پہلے بلوغت کی علامات ظاہر ہو جائیں تو جب علامات ظاہر ہوں اس وقت بالغ سمجھے جائیں گے۔ زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کتنے شرائط ضروری ہیں، کون سے کنڈیشن ہے، کتنے کنڈیشنز ہیں، یہ کنڈیشنز دیکھ لیں آپ۔ نمبر 1 ہے زکوٰۃ کے شرائط۔ نمبر 1 اسلام، یعنی وہ اسلام پر قائم ہو۔ نمبر 2 دوسرا بلوغ ہو، یعنی بالغ ہو۔ دوسرا عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ نمبر 3 نصاب، صاحب نصاب ہو، یہ اسلام پر بھی قائم ہو، بالغ بھی ہو، عقل مند۔ کون ہوتا ہے یہ چیز میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا کے اگر آپ کے پاس ہو یا اس کی مقدار کے بقدر رقم ہو تو آپ صاحب نصاب ہیں، ہم صاحب نصاب ہیں۔ ہر آدمی کا زکوٰۃ کا حساب الگ ہوتا ہے، خاوند کا الگ، بیوی کا الگ، ماں کا الگ، بیٹی کا الگ۔ اس لیے جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر سونا ہم بیٹی کے لیے بنائے ہیں، زیورات بنائے ہیں، تو اگر آپ اس کے حوالے کر دیے، اگر نابالغ ہے تب تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، کیونکہ بالغ شرط ہے، اور اگر بالغ نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، لیکن اگر بالغ ہے تو وہ اس کا زکوٰۃ ادا کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کا مصرف کون ہے، کہاں خرچ کریں گے زکوٰۃ کو۔ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے، 8 مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے۔ یہ فرمان خداوندی ہے، فرمان باری تعالی ہے۔ کیا ہے قرآن کی آیت؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ترجمہ دیکھیں، صدقات واجبہ، صدقات ہے ایک طرح سے لیکن یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، باقی بعد نفلی صدقات ہوتے ہیں۔ صدقات واجبہ تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے، اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے۔ یہ میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا کہ غریب کون ہے، فقیر کون ہے، مسکین کون ہے، اور پھر عامل کون ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد جن کے دلوں میں الفت ڈالنی ہو۔ یہ ساری تفصیل میں قرآن کا جو ترجمہ ہے میں اس کو بتا رہا ہوں، پھر میں اس کے بارے میں تفصیلاً نیچے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں عاملوں کے لیے ہے، نمبر 1 کیا ہے، صرف فقیروں تو عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور غلام آزاد کرنے میں، اور قرض ادا کرنے والوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے۔
اب دیکھیں تفصیلاً دیکھ لیتے ہیں یہ 8 کے بارے میں۔ پہلا دیکھیں، پہلا اور دوسرا مصرف فقراء اور مساکین کسے کہتے ہیں؟ فقراء اور مساکین کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہ ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مسکین کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس تو ہو لیکن بنیادی ضروریات وہ پوری نہ کر سکتا ہو، صحیح سے کھانا نہ کھا سکتا ہو، صحیح سے کپڑا نہ پہن سکتا ہو، تو یہ مسکین کہلائے گا۔ تیسرا مصرف کیا ہے؟ عاملین زکوٰۃ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہیں حکومت نے زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، ان کی تنخواہوں کی ادائیگی زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہو، جہاں مسلمان حکمراں ہوں، تو زکوٰۃ کو جمع کرانے کے لیے جو عامل رکھتے ہیں، جو ملازم رکھتے ہیں، ان کے لیے مصرف ہے، وہ مصرف ہیں، ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے ملک میں نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہے، لیکن غریب، مسکین، فقیر، یہ باتیں آئیں۔ چوتھا مصرف کون ہے؟ مؤلفۃ القلوب، وہ نو مسلم ہیں، وہ نیا مسلمان ہیں جو ضرورت مند ہوں، وہ نو مسلم ہیں جو ضرورت مند ہوں، ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی ان کا دل مائل ہو اور انٹرسٹ بڑھے، ٹھیک ہے، اور وہ اسلام پر قائم رہے، یعنی نئے نئے اسلام میں آئے ہوں تو ان کو زکوٰۃ دیا جا سکے تاکہ وہ اسلام کے طرف جمے رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اور تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، برقرار رکھنے جائز، جس طرح یہ حکم نبی ہے کیا ہے؟ دور میں تھا، آج بھی اس طرح باقی ہے، یعنی یہ چیز ابھی بھی پائی جاتی ہے کہ کوئی نیا نیا مسلمان ہوا تو اس پر یہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ غلام آزاد کروانا، پانچواں مصرف کون ہے؟ غلام۔ غلام آزاد کروانا، اگر غلام کو اس کا مالک کہہ دے کہ تو اتنے پیسے دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ یہ تو ہے نہیں، غلام کا تو دور آج کے ڈیٹ میں ہے نہیں، تو اس کا رواج تو ہے نہیں۔ چھٹا مصرف کون ہے؟ مقروض۔ مقروض کو قرض کی ادائیگی یا دیگر ضروریات کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو مقروض ہے اسے قرض کی ادائیگی، وہ زکوٰۃ، وہ قرض ادا نہ کر پا رہا ہو تو آپ اسے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ ساتواں مصرف کون ہے؟ فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کون ہے؟ فی سبیل اللہ سے اصل مراد مجاہدین ہیں، جو دین کی خاطر لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ سبیل اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو شخص دینی علم حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر وقت دے تو اسے بھی جیب خرچ، کپڑے، کھانا پینا، رہائش اور کتب وغیرہ لے کر دی جا سکتی ہے۔ یعنی جو طالب علم ہو، جس کے پاس کتاب خریدنے کے لیے، رہائش کے لیے، خرچ کے لیے نہ ہو، تو آپ اسے بھی دے سکتے ہیں، جیسے مدارس میں دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مدارس میں دینے کا دوہرا اجر ہے، جیسے رشتہ دار کو دینے کا دوہرا اجر ہے کہ ایک تو زکوٰۃ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، اور مدارس میں ایک تو زکوٰۃ دینے کا، دوسرا تحفظ دین کا۔ آٹھواں مصرف ابن سبیل، اس سے مراد مسافر ہے، یعنی مسافر، ایسا مسافر جس کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہو، یعنی وہ مسافر جو کہیں جا رہا ہو اور اس کا جو سامان سفر ہو وہ ختم ہو گیا ہو، تو اسے اپنی ضروریات پوری کرنے یا اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ سے امداد کی جا سکتی ہے۔ ان مصارف کی روشنی میں درج ذیل احکام ملاحظہ ہوں، یعنی اوپر ہم نے دیکھا تفصیل کے ساتھ، اب ان کی روشنی میں اس کا آؤٹ فٹ کیا نکلتا ہے، پھر اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، یہ دیکھیں۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا، ٹھیک ہے، 87.48 گرام یا 52.5 تولہ چاندی، 612.36 گرامز ہو، 612.36 گرامز ہو تو اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر کسی شخص کی ملکیت میں اگر یہ چیز ہوگا، کیونکہ وہ تو صاحب نصاب خود ہو جائے گا، یا اس کے بقدر اس کے پاس رقم ہو اور وہ خود نہ صاحب نصاب ہو تو اسے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کی ملکیت میں سونے چاندی کی مذکورہ مقدار بالکل نہ ہو یا کم
تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی ملکیت میں یہ 5 چیزیں سونا، چاندی، نقدی مال تجارت اور گھر کا زائد ضرورت سامان موجود ہوں یا ان میں سے بعض موجود ہوں اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا سونا ہو، یا پھر اس کے پاس رہائش کے مکان اچھا اور ضرورت سے زائد ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر کنہیں کے پاس ہو تو ہم زکوٰۃ انہیں نہیں دے سکتے۔ ایک بار دیکھ لیں، اگر کسی شخص کی ملکیت میں، اس کے قبضے میں سونے چاندی کی مذکورہ مقدار، یعنی جو مذکورہ ہے، اگر اتنا ہو، بالکل نہ ہو، ٹھیک ہے، مذکورہ مقدار بالکل نہ ہو، یعنی اتنا جو مقدار میں نے جو ذکر کیا اگر وہ بالکل نہ ہو یا کم ہو، ٹھیک ہے، اگر کم ہو تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی ملکیت میں یہ 5 چیزیں سونا، چاندی، نقدی مال تجارت اور گھر کا زائد ضرورت سامان موجود ہوں یا ان میں سے بعض موجود ہوں اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یعنی 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا کے مقدار اگر اس کے پاس رقم بھی ہو تو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 2، زائد ضرورت سامان سے مراد کیا ہے؟ یہ کنفیوژن ہوگا کہ زائد ضرورت تو ہمارے پاس بھی ہوتی ہے، مراد جیسے فریج، کولر، یہ ساری چیزیں نہیں جو ضرورت سے زائد، یہ نہیں، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، بائک وغیرہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ سامان کیا ہے؟ زائد ضرورت سے مراد سامان کیا ہے؟ جس کے بغیر انسان کی بنیادی ضرورت پوری ہو جاتی ہوں، یعنی اگر وہ چیز نہ رہے تو ضروریات زندگی پوری ہو سکتی۔ اس تعریف کی روح سے کھانے پینے کا سامان، رہائشی مکان، استعمال کے کپڑے اور زیورات، گھریلو ضروری اشیاء، زیورات مینس جو کم ہو، اس کے جو ذکر کیا گیا اس سے کم ہو، گھریلو ضروری اشیاء مثلا سلائی اور دھلائی کی مشین، فریج، کھانا پکانے کے برتن وغیرہ، تاجروں اور مزدور طبقہ کے آلات صنعت و حرفت مثلا مشینری، ٹھیک ہے، فرینچ وغیرہ، یعنی جو چیزیں ضرورت کی چیزیں، یہ سب ضرورت کی چیزیں، فریج، کولر وغیرہ ضرورت کا سامان کہلائے گا، یہ ضرورت کا سامان ہے۔ اس سے زائد ہو اور ایسا سامان، برتن اور کپڑے وغیرہ جو بنیادی ضرورت و حاجت کے نہ ہوں اور سال بھر میں ایک بار بھی استعمال نہ ہوتے ہوں، یعنی استعمال نہ ہوتے ہوں، تو وہ زائد ضرورت سامان میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اوپر ذکر جو کیا گیا کہ زائد سامان ہو، تو زائد سامان کسے کہا گیا؟ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی کہ زائد سامان کسے کہیں گے؟ جس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے اور اسے ہم کبھی سال میں استعمال بھی نہیں کرتے۔ نمبر 2، فائدہ میں سمجھ لیں، ان 5 چیزوں کے مجموعے کہا جاتا ہے، یعنی اس نصاب کی موجودگی میں زکوٰۃ لینا جائز نہیں، نیز یہی نصاب صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا بھی ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے بارے میں باتیں بتائی گئی تو واجب ہونے کا بھی صدقۃ الفطر میں بھی یہی ہے۔ اب دیکھیں زیورات پر زکوٰۃ۔ خیر القرون سے عصر حاضر تک کے جمہور علماء، فقہاء اور محدثین قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمال زیور پر وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں، یعنی اگر عورتوں کے پاس زیورات ہوں تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ زیور نصاب کے مساوی زائد ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو۔ کب؟ یہ کنڈیشن کیا ہے اس کا؟ 1 سال گزر گیا ہو اور نصاب کے بقدر ہو یا اس سے زائد ہو، ان کا ذکر ہے۔ اور عنایات و استعمال، ٹھیک ہے، چاندی پر بغیر کسی استعمال یا غیر استعمالی شرط کے زکوٰۃ واجب ہونے کا ذکر ہے۔ آپ استعمال کریں چاہے نہ کریں، اگر صاحب نصاب کے مقدر آپ کے پاس زکوٰۃ کے مقدر، نصاب کے بقدر سونا اور چاندی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ کوتاہی کرتا ہے تو اس پر وعید ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس آیت میں عمومی طور پر سونے یا چاندی پر زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ پراپرٹی پر زکوٰۃ۔
بہت سے لوگ پوچھتے ہیں پراپرٹی کے بارے میں کہ میرا 4 تلہ مکان ہے، کیا اس کا زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے؟ یہ دیکھیں، پراپرٹی پر زکوٰۃ کے بارے میں چند مسائل آپ سمجھ لیں۔ جو زمین یا گھر رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو، یعنی رہنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، زمین ہو یا گھر ہو، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ یعنی جو رہنے کے لیے مکان خریدا گیا ہو، یا جس پر ہم رہتے ہوں، یا زمین خریدی گئی ہو، زمین ہم لے کے چھوڑ دیے ہوں اور اس میں رہنے کی نیت ہو، گھر بنانے کی نیت ہو، اپنے لیے استعمال کی نیت ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کہ اس میں۔ اچھا، اب دیکھیں نیکسٹ پوائنٹ کیا کہہ رہا ہے۔ جو دکان اس غرض سے خریدی ہو کہ اس میں کاروبار کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی دکان خریدیں تو وہ دکان بیچنے کی نیت نہ ہو، بلکہ دکان میں سامان رکھ کے بیچنے کی نیت ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، ٹھیک ہے، پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہ کی ہو کہ اس کو بیچنا ہے یا رہائش اختیار کرنی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مطلب کہ اگر کوئی زمین خریدے اور ہم یہ نیت نہیں کیے کہ ہم زکوٰۃ کو، مطلب یہ زمین کو ہم بیچیں گے یا گھر بنائیں گے، یہ کوئی نیت نہیں تھی، تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ارادہ کر لیا کہ بیچنا ہے ہمیں، تو اس پر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور اس کی رقم کیا ہوگی؟ اس کی رقم اس دن، جس دن آپ حساب کریں گے اپنے مال کا، کہ جس دن آپ حساب کرتے ہیں تو اس دن اس کی قیمت بیچنے کی لگا جائے گی اور اس پر اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اب دیکھیں، جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہو، میں نے بتا دیا آپ کو، یا فروخت کر کے نفع کمانے کی نیت سے لی ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو ایسے تمام پراپرٹیز پر نصاب کے بقدر ہوں تو ہر سال ان کی کرنٹ ویلیو پر، جو کرنٹ ویلیو ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر پراپرٹی کرایہ پر دی ہو تو اس پر پراپرٹی کی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر کوئی گھر کرایہ پر لگا دی ہو تو اس پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن اس سے حاصل کردہ جو رقم ہے، جو پیسہ آ رہا ہے، تو اگر وہ اس پر، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو وہ مال بھی اس میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قسط کے بارے میں، قسطوں پر سامان خریدے گیا اس کے بارے میں۔ قسطوں پر خریدا ہوا پلاٹ اگر تجارت کی نیت سے خریدا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو، خواہ قبضہ ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ یعنی اگر ہم کوئی زمین خریدیں اور وہ قسط پر خریدے ہوں، وہ ہمیں ملی ہو یا نہ ملی ہو، اگر ہم خرید لیے ہیں اور وہ کاروبار کی نیت ہو اس پر، تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی پلاٹ کی فائل کی موجودہ قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زرعی زمین، یعنی جس پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے، وہ زمین اگر آپ خود کھیتی باڑی کے لیے خریدے ہیں، زراعت کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تجارت کی نیت سے خریدے ہو تب تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی اگر کوئی زمین خریدے ہیں، وہ وہ بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں تو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن اگر خود زراعت کی نیت سے خریدی جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر زراعت کی نیت سے خریدی جائے کہ ہم اس پر کاشتکاری کریں گے، ٹھیک ہے، آلو لگائیں گے، دھان لگائیں گے یا جو بھی، تو اس پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اس زمین کو اگر آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ادا، بیچنے کی نیت سے خریدیں تو اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ اب دیکھ لیں اس کو بھی۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں، یہ لگتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 7.5 تولے سونا 87.48 گرامز سونا یا 612.36 52 تولہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ ملکیت میں سونے چاندی کی مذکورہ مقدار، یعنی جو سونے چاندی جو اوپر ذکر کیا گیا، بالکل نہ ہو یا کم تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی ملکیت میں یہ 5 چیزیں، سونا چاندی، نقدی مال تجارت اور گھر کا زائد ضرورت بھی باتیں میں نے بتائیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں دی جائے گی۔ زکوٰۃ کی رقم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے لیے حلال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے مراد کون ہے؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم۔ جو شخص مذکورہ 5 بزرگوں کی نسل سے اگر ہو تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کی مدد کسی اور ذریعے سے کرنی چاہیے۔
یاد رکھیں، اس میں اصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم لوگ جو مشہور ہے نا سید سید، صرف سید نہیں بلکہ آل علی، جتنی جو مذکورہ چیزیں ہیں یعنی بنو ہاشم سے جو تعلق رکھتا ہو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ عام طور پر جو مشہور ہے نا کہ صرف سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ادھوری بات ہے۔ پوری بات کیا ہے کہ آل نبی کو نہیں دے سکتے۔ سادات کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی صدقات واجبہ دیے جا سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بنی ہاشم سے ہو اور دوسرا غیر بنی ہاشم سے ہو، تو جو غیر بنی ہاشم سے ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر باپ بنی ہاشم سے ہو تو اس کی اولاد بھی بنی ہاشم سے شمار ہوگی، کیونکہ نسل جو ہے وہ اولاد باپ سے شمار کی جاتی ہے۔ اگر باپ غیر بنی ہاشم سے ہو، بیوی بنی ہاشم سے ہو، تو اولاد غیر بنی ہاشم شمار ہوگی، کیونکہ نسب میں باپ کا اعتبار ہوتا ہے، ماں کا نہیں۔ کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح کیا لکھا ہے، ایسی NGOs اور ادارے جو شرعی حدود کا لحاظ نہیں کرتے انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ٹھیک ہے، جو شرعی حدود کا لحاظ نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ شادی میں یا پنچایت میں دے دیتے ہیں لوگ، تو اس کا خیال رکھیں گے کہ اگر وہ شادی والے گھر میں خرچ کر رہے ہیں، کسی شادی کرنے والے کے یہاں دے رہے ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ شادی کرنے والے جو ہیں کیا وہ صاحب نصاب تو نہیں، کیا وہ ان کے پاس اتنا سونا اور زیورات نہیں کہ وہ صاحب نصاب کے بقدر ہوں، نصاب کے برابر پہنچ رہے ہوں، تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ضرور اس کا خیال رکھیں گے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنے آباء و اجداد یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اور اپنی آل و اولاد یعنی بیٹا یعنی جس اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ باقی رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دادا دادی ادھر جو بڑھتا ہے دادیحال سے نہیں دے سکتے، پھر ننیحال سے۔ اس کے علاوہ پھر جو اپنے ہیں بیٹا بیٹی جو اپنا ہو اسے بھی نہیں دے سکتے۔ نواسہ نواسی مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ مستحق ملازمین کو بطور تنخواہ زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں آپ دیکھ لیں، ہر ایسے مسلمان کو جس کی ملکیت میں 52.5 تولے یعنی 612.36 گرام چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر سونا، نقد رقم، مال تجارت یا روزمرہ کے استعمال سے زائد اشیاء نہ ہو وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مستحق ہے۔ یعنی کس کو نہیں دینا ہے، اس کے علاوہ اگر جو ہے تو اسے دینا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو صاحب نصاب کے بقدر پہنچتا ہو، یا سونا یا چاندی نہ ہو جو صاحب نصاب کے بقدر ہو، یا تمام چیزوں کو ملا کر صاحب نصاب نہ بنتا ہو، تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس کو زکوٰۃ کی رقم دیں اسے بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا رقم ہے، اسے صرف یہ کہہ کر دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کچھ پیسے ہیں، اپنی ضروریات میں استعمال کریں۔ آپ نیت کر لیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف کون ہے، ایک ہے بہتر ایک ہے بہترین۔ تو بہترین کون ہے؟ مستحق رشتہ دار ہیں، اس میں دوہرا ثواب ہے، میں نے آپ کو یہ پہلے بات بتائی۔ ادائیگی زکوٰۃ کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی، دو چیزوں کا اجر کون کون ہے؟ ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر ہے، دوسرا صلہ رحمی کا، دوسرا ہے دینی مدارس ہیں، اس میں بھی دگنا ثواب ہے۔ ایک اشاعت و تحفظ دین کا یعنی دین کو پھیلانے کا ہے نا، دین کو بتانے کا، اور دوسرا ادائیگی زکوٰۃ کا۔ کاروباری قرضے، وہ تجارتی یا کاروباری قرضے جو کاروباری اغراض مثلا فیکٹری لگانے یا مشینری خریدنے کی خاطر لیے جاتے ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان قرضوں سے قابل زکوٰۃ اشیاء خریدی گئی ہیں، اگر ان قرضوں سے قابل زکوٰۃ اشیاء خریدی گئی مثلا خام مال وغیرہ، تو ان قرضوں کو مال زکوٰۃ کے نصاب کے مجموعے سے مائنس کیا جائے گا، منہا کیا جائے گا، کیونکہ اس خام مال کی زکوٰۃ ویسے بھی دینا ہی ہوگی۔ اور اگر غیر قابل زکوٰۃ اشیاء خریدی گئی مثلا مشینری بلڈنگ وغیرہ، تو ایسے قرض نصاب کے مجموعے سے منہا نہیں ہوں گے، پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ مجموعے اور منہا کرنے کی تفصیل اگلے سبق میں آ رہی ہے، دیکھیں۔ سرمایہ دار اور بڑے کاروباری لوگ بینکوں سے جو بڑی رقومات طویل مدت کے لیے بطور قرض لیتے ہیں، ان کا کاروباری قرضوں کا حکم یہ ہے کہ ہر سال جتنی قسط کے رقم واجب ادا ہوتی ہے، صرف اتنی ہی رقم اصل سرمایہ سے منہا کی جائے گی، اور بقیہ قرض کو مال زکوٰۃ کے نصاب سے منہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ بقیہ کل مالیت کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یعنی جو کاروباری پیسہ قرض لیتے ہیں تو
ایک سال میں جتنا ہمیں ادا کرنا ہے وہ ہم مائنس کریں گے، باقی اور جو بقایا وہ مائنس نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے انفرادی طور پر بھی طویل المیعادی قرض لیا ہو تو صرف موجودہ ایک سال زکوٰۃ کے حساب والے سال کی واجب الادا رقم، اس کے قابل رقم زکوٰۃ رقم سے منہا کیا جائے گا۔ یعنی جو مال ہمیں ایک سال میں دینے ہیں، جو قرض ہمیں ایک سال میں دینے ہیں وہ مائنس کیا جائے گا کل رقم سے۔ ایسا نہیں 5 لاکھ قرضہ ہے، ایک سال میں ایک لاکھ ایک سال میں دینے ہیں تو 5 لاکھ مائنس کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ 1 لاکھ ایک سال میں دینے ہیں تو 1 لاکھ ہی مائنس ہوگا کل نصاب۔ زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں گے؟ حساب لگانے سے پہلے 2 چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بورڈ میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ چیز بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں، مان لیجیے 2 کالم کر لیں، ایک طرف یہ کر لیں جو میرے پاس ہے، مان لیجیے پیسہ ہے نا، سونا چاندی ہے نا، سونا ہے، چاندی ہے، کسی کو آپ قرض دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک سیٹ کر لیں کہ میرے اوپر قرض کتنا ہے، مان لیجیے اتنا قرض ہے ایک سال میں کتنا میں قرض دینا ہے۔ دوسرا، ٹھیک ہے، آپ جس دن حساب کر رہے ہیں اس دن واجب الادا کتنا ہے، یعنی اس دن ہمیں بجلی بل ہو گیا یا پھر ٹیکس بل ہو گیا، جو ساری چیزیں اس تاریخ میں جس دن آپ حساب کر رہے ہیں اس دن اس طرح کریں کہ اس دن ہمیں واجب الادا کتنی چیزیں ہیں، تو آپ یہاں لکھ لیں گے کون کون سی چیزیں دینی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں کیا ہوگا کہ یہ آپ حساب کریں گے یہاں کل ٹوٹل، ٹھیک ہے، پھر اس کا کل ٹوٹل حساب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ زیادہ ہوگا، یہ اگر زیادہ ہو گیا یہ تو پھر زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ زیادہ ہوا اور یہ کم تو اس سے اس کو مائنس کریں گے، اس سے اس کو مائنس کریں گے، اور جو بچے گا اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو آپ کے پاس ہے وہ ادھر لکھ لیں، جو آپ کے پاس جو آپ کا واجب الادا ہے، یعنی ایک سال میں جو قرض دینے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے قسط والا وغیرہ ہوتا ہے کہ ایک سال میں اتنا دینا ہے، دوسرا سال میں اتنا دینا ہے، ٹھیک ہے، تو اس دن آپ حساب کریں گے، یا پھر آپ کسی سے قرض لیے ہیں تو ادھر مائنس ہوگا لیا والا میں۔ اس کے بعد جو چیز بجلی بل دینا ہے اس ڈیٹ میں جس دن آپ حساب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں بجلی بل آیا نہیں ہے اور پھر آپ حساب کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں، جو آپ کو دینا ہے، جو آپ کے اوپر ضروری ہے تو وہ ادھر لکھ کے اور اس کو مائنس کر دیں گے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ، کہ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.36 گرام اور 7.5 تولہ سونا، ٹھیک ہے، یعنی 87.5 گرام سونا یا اس کے بقدر مال ہو، یعنی رقم ہو، ٹھیک ہے، تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اب یہ صاحب نصاب رقم کیا ہوگا؟ آپ جس دن حساب کرتے ہیں وہ دن آپ طے کریں گے کہ میرے پاس کتنا ہے اور ہمیں کتنا کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ میں نے آخر میں یہ بتا دیا آپ کو کہ ایک کالم بنائیں، ایک طرف جو آپ کے پاس ہے وہ لکھیں، دوسری طرف یہ لکھیں کہ ہمیں کون سی چیز میرے اوپر واجب الادا ہے اس کو لکھیں، اور جو ہے اس سے جو دینا ہے اس کو مائنس کر دیں۔ مان لیجیے میرے پاس 500 ہے، اگزامپل کے طور پر مان لیتے ہیں 500 روپے 1000 میرے پاس ہے، 500 ہمیں کسی کو دینے ہیں یا واجب الادا ہے جو دینے ہیں، تو وہ 500 مائنس کر دیں گے اور یہ 500 جو بچا اس پر 2.5% کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایک بار پھر میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں اگزامپل کے طور پر میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں۔ جیسے مان لیجیے یہاں 1000 ہے آپ کے پاس، اگزامپل دے رہا ہوں، ایسا نہیں بولے 1000 میں زکوٰۃ، یہ میں آپ کے سامنے اگزامپل دے رہا ہوں۔ 1000 ہے، 1000 آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، 1000 آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، جی یہ جو ہے سمجھیے دوسرا کو ہے دینا ہے، ادر کو، تو 500 ہمیں دینا ہے، ہو گیا۔ اب کیا کریں گے؟ یہ دونوں لاسٹ میں لکھتے جائیں گے، تو اس 1000 کو کیا کریں گے؟ مائنس کر دیں گے 500، بچے گا کتنا میرے پاس
500 بچ گیا، اس کو کیا کریں گے، یا تو 40 جگہ ڈیوائڈ کر دیں گے، یا پھر اس کو ڈیوائڈ کریں گے، یا پھر کیا کریں گے 500 کا کیا کریں گے 2.5% نکال دیں گے، ٹھیک ہے نا، 500 کا 2.5% نکال دیں گے، تو یہ ہوگا نا شاید، آئی تھنک حساب اسی طرح ہوتا ہے، باقی بات آپ دیکھ لیں گے، ہے نا، یہ 2.5% ہم نکالیں گے، جتنا بھی ہوگا مال صاحب نصاب۔ اب ایسا ہے کہ اگر یہ 500 جو رقم آئے بچا آپ کے پاس، یہ صاحب جو نصاب نہ بنا تو صاحب نصاب یہ شمولیت میں نہ آتی ہو کہ یعنی جو چاندی کی رقم ہے اور سونے کی رقم اس کے بقدر اگر یہ جمع بچتا نہ ہو تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اور اگر اتنا بچتا ہو تو پھر آپ تو صاحب نصاب ہوں گے۔ آپ اس دن حساب کر لیں گے کہ چاندی کی ریٹ کیا ہے، سونے کی ریٹ کیا ہے، اور آپ کے پاس کتنا مال ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے پھر زکوٰۃ کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے میں پیش کر دیا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ میں آپ کے سامنے مکمل تفصیل رکھا ہوں کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، اور پراپرٹی کے بارے میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔